بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان میں نے 2 جمعہ جو اس سے پہلے گزر گئے پیش نظر رکھا ہے. اللہ کی کتاب جس جیسی کتاب اب پورے جہاں میں موجود نہیں ہے. جو کتابیں ہیں اس میں تحریف ہو چکی ہے اور تبدیلی ہو چکی ہے، اور یہ کتاب جیسی اتری تھی آج بھی ویسی ہے. تو اللہ کی کتاب میں یہ حقیقت موجود ہے کہ دیدور وہ ہے، عقل والا وہ ہے، فہم و فراست والا وہ ہے جو اس کتاب میں غور و فکر کر اور اس کتاب سے روشنی حاصل کر. لیکن اگر کسی نے اس کتاب سے آنکھیں بند کر لی دیکھنے سے اور کان بند کر لیے سننے سے اور دل پہ تالے چڑھا لیے سمجھنے سے، تو وہ ہماری اپنی شریعت کی اصطلاح میں اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. فرمایا گیا تو کیا وہ جو جانتا ہے اور دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے کہ جو کچھ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اترا وہ سب کا سب سچ ہے، تو کیا یہ آدمی اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ اقرار بھی نہیں کرتا، تو کیا اس جیسا ہو جائے گا؟ اس کو اندھا کہا گیا. پھر آگے فرمایا گیا کہ نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. قدرت نے ہر ایک کو عقل تو دی ہے، ہر انسان کو دی ہے. ایک عقل تو وہ ہے جسے عقل معاش کہتے ہیں، روزی کمانے کی عقل. دنیا میں آخر جینا بھی تو ہے، تو روزی کمانے کے لیے سب کے پاس عقل ہے، کوئی کسی طرف ہے کوئی کسی طرف ہے. تو یہ عقل معاش تو سب کے پاس ہے، لیکن یہ عقل ہمیں دنیا سے دنیا ہی میں رکھتی ہے. دوسری عقل عقل معاد ہے کہ ہمیں مرنا بھی تو ہے اور شہر خاموشوں کو آباد بھی کرنا ہے. تو مر کے ہم جہاں جا رہے ہیں وہ آخرت ہے. یہی قبر جس کو ہم قبر کہتے ہیں یہ دنیا کی انتہا ہے، دنیا یہیں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اسے قبر کہتے ہیں. اور یہی قبر جسے ہم قبر کہتے ہیں آخرت کی ابتدا ہے، یہاں سے آخرت شروع. قبر کا جو ہے تعلق دونوں سے ہے، دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے. قبر پہ جا کے دنیا ختم اور قبر میں پہنچ کر کے آخرت کی ابتدا. قبر کا اسی دنیا میں ہے اور یہیں بنتی ہے، لیکن قبر والا دنیا میں نہیں ہے. قبر ضرور دنیا میں ہے لیکن قبر والا دنیا میں نہیں ہے. اور اگر دنیا میں ہے
تو آپ آبادی میں مرنے کے بعد اعلان کیا کرتے ہو؟ فلاں آدمی نہیں رہا، تو کہاں چلا گیا وہ؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا وصال ہو گیا، فلاں نے پردہ کر دیا. یہ کیوں کہتے ہو آپ؟ کہاں چلا گیا تو ابھی یہاں آخرت میں پہنچ گیا. تو قبر ضرور اسی دنیا میں ہے، لیکن قبر والا اب دنیا میں نہیں ہے. پہلے وہ آدمی مکان میں تھا، اب قبر میں پہنچنے کے بعد مکان میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ اب اس کا تعلق لا مکان سے جڑ گیا، لا مکان. اسی کو ایک کہنے والا کہتا ہے، بڑے مزے سے کہتا، اچھا کہا ہے اس نے، کہتا مکان گور کی پستی عجیب رفت ہے. یہ قبر جو ہے، جو کئی ہاتھ گہرائی میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، ایسا کہ مردہ چاہے تو کھڑا ہو جائے. کہا ہے تو قبر پست بننی چاہیے، گہرائی میں ہے. کہا لیکن یہ قبر کی گہرائی بھی عجیب ہے، یہ عجیب بلندی ہے، یہ نیچا بھی ہوا ہے، اونچا بھی ہوا ہے. تھوڑا عقل لگانی پڑے گی جو بول رہا ہوں، اور ٹوپی کھوپڑی سے اتارنی پڑے گی، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ. تھوڑی دیر متوجہ ہونا پڑے گا، یہ ہوا میں درس نہیں ہے. تو قبر میں جا کے پست تو ہوا، یعنی نیچے گیا. کہا اس نیچے جانے میں وہ اوپر بھی گیا. کہا بھیا یہ اوپر کیسے گیا؟ سب لوگوں نے، کئی آدمی نے مل کے قبر کے اندر گہرائی میں ڈال دیا، اوپر کیسے گیا؟ کہا اس لیے اوپر گیا کہ پہلے مکان میں رہتا تھا، مکان سے اس کا تعلق تھا، اب اس کا تعلق مرنے کے بعد لا مکان سے ہو گیا. یہی بات ہے. وہ کہتا ہے مکان گور کی پستی عجیب رفت ہے، جو لا مکان بنے ایسا کوئی مکان نہیں. دنیا میں ایک مکان بھی لا مکان جیسا تو نہیں ہے. سرکار گئے تو اس لا مکان میں معراج میں. یہی بس کیا کہنا صاحب. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بڑے مزے سے لکھتے ہیں، انہیں کہا کہ لکھنا. بتیا تو یہ شعر و شاعری میں تو بندی کرتے رہتے ہیں. کلام ہی دیکھنا ہے تو اللہ والوں کا کلام دیکھو، اور نعت کا ہنر بھی لینا ہے تو اللہ والوں سے لو. وہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے. وہی لا مکان کی بات کرتے ہیں. حضور معراج میں لا مکان میں گئے تھے، لا مکان، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے. قدرت ہے، قدرت کا کوئی مکان نہیں ہے، اسے بات ہے مکان سے، اس کا کوئی مکان نہیں. یہ سمجھانے کے لیے آیات متشابہات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. استویٰ علی العرش، اس نے جلوہ فرمایا عرش پر، یا استویٰ فرمایا عرش پر. وہ کہیں ہے نہیں، اس کے جلوے ہر جگہ ہیں. جسم ہی نہیں، وہ جسم نہیں ہے. تو جہاں کہیں کلام پاک میں آیا ہے کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، یا اللہ کا ہاتھ، یہ جہاں کہیں آیا، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، آپ اسے سمجھ نہیں سکتے. تمہیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ ہاتھ سے بھی پاک ہے، پاؤں سے بھی پاک ہے، کان سے بھی پاک ہے. جو جسم ہے کوئی جسم نہیں ہے اس کا، بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے. اور بتا دوں آپ کو، اس پوری کائنات میں اس کے لیے یہ طاقت ہی نہیں کہ اس کو لے لے اپنے اندر، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، کائنات محدود ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی چیز لے نہیں سکتی اس کو اپنے اندر. لامحدود، لا یحد، تو اس کی حد نہیں ہے کچھ. وہ کائنات کی حد ہے، لمٹ ہے، جس کی حد نہیں کہاں آئے گا. کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کو سمیٹ لینا، زمین نہ آسمان. وہ فرمایا بھی حدیث میں ہے کہ میری سمائی نہ زمین میں ہے نہ آسمان، لیکن یہ کہ میرے جلوے جو ہے مومن کے دل میں تو آتے ہیں، جلوے آتے ہیں. بس باقی آپ پوری طرح سے سمجھ لو، اس کو گھیر لو، نہیں ہو سکے گا. کہنے والے نے یہاں بھی اچھا کہا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ نہیں سکتے آپ. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، جلوے آتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کو گھیرے ہوئے. وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی باہر نہیں اس کے گھیرے ہوئے، لیکن ہماری آنکھ نہیں کر سکتی، اس کو گھیر نہیں سکتی. تو یہ سب کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، سمجھ میں؟ اس کا کوئی مکان نہیں ہے. تو پھر سے سن لیجیے اعلیٰ حضرت، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. سر عرش پہ پہنچ کر کے اپنے رب سے ملے. الگ الگ اوصاف سے الگ الگ انبیاء کو معجزات دیے گئے. حضرت ابراہیم کو خلت عطا کی، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ بہت اونچا مقام ہے، مقام خلت. خلیل یعنی گہرا دوست. ابراہیم کو اللہ نے خلت عطا فرمائی.
اور حضرت کلیم کو کلام عطا فرمایا، جا کے کوہ طور پہ کلام کرتے تھے کیا کون، اور اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے دیدار کرا دیا. یہ حضور کی خصوصیت، یہ حضور کی خصوصیت. حضرت کلیم چل کے جاتے تھے کوہ طور پر، حضور کو لے جایا گیا. تو بہت سی چیزیں ہیں، وہ تو الگ بات ہے، میری پھر بات رہ جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر میں پہنچ کر کے ان دنیا کے مکانوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا. ہاں پیر کو جمعرات کو کچھ روحیں آتی ہیں، اپنی گھر کی طرف آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ ایصال ثواب کیا گیا تو دعا دے کے چلی جاتی ہیں. اور کچھ لوگ کبھی ایصال ثواب میں بھی شکوک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب مسئلہ بہت صاف کر کے بیان کر دیا گیا ہے. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تو مکان گور کی پستی عجیب رفت ہے. یہ قبر کی گہرائی اور پست ہونا یہ عجیب بلندی ہے. اس لیے کب تک یہ مکان میں رہتا تھا، اس کا تعلق لامکان سے ہو گیا. بس اللہ کرے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جا، پھر بات بنتی ہے، پھر بات بنے گی. میں آپ سے پوچھوں، تھوڑا آپ کے ذہن پر زور ڈالوں، اس لیے کہ اسے آپ سمجھیں گے نہیں، تھوڑا آپ کے ذہن کو زور ڈالو، ورنہ تو کہیں گے تو اپنا ذہن کھپا، ہم تو کچھ لگانے والے نہیں. اب تھوڑا آپ کے ذہن پر زور ڈالو. اگر میں آپ سب سے سوال کروں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کیا ہے، سب سے پیاری چیز کیا ہے، اب سوچنے لگے ہیں. کوئی کہیں جا رہا ہوگا، کوئی کہیں جا رہا ہوگا. بس پھر تھوڑا سا زور ہی ڈالنا تھا، آپ کو عاجز کرنا نہیں ہے. سب سے پیاری چیز آدمی کی جان ہے. جب جان جاتی ہے تو کوئی کل مال لٹانے کے لیے تیار ہے، یہ جان بچا لو، یہ سب لے جاؤ، جس پر زندگی میں فاتحہ پڑا ہے، اگر بتی سلگائی لے جاؤ صاحب، ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایسی بات کہہ رہا ہوں، یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ سب سے پیاری اس دنیا میں جان ہے، ہو گیا نا. لیکن جان سے بھی کوئی پیاری چیز ہے، وہ ایمان ہے. یہ بات، یہ مومن کا جہاں ہے. جان سے بھی زیادہ کوئی چیز پیاری ہے تو ایمان ہے. تو جب آپ اپنے جان کی اتنی حفاظت کرتے ہو، مال کی اتنی حفاظت کرتے ہو کہ کوئی ادھر نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، تو آپ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہو؟ رفظ و خروج گھسا چلا رہا، گھس گیا ہے اندر اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے، پورا قبضہ کر لیا ہے اس نے. اس لیے کہ آپ کے پاس بھائی نہیں ہے. آپ ایسے رہے کوئی سلیکٹ. آپ ایمان کی حفاظت کے لیے کتنے پہرے دار ہیں آپ کے ایمان پر؟ پھر سے دہراتا ہوں اس کو، اس لیے کہ اس پر اب گفتگو مجھے چلانی ہے انشاءاللہ، مگر زندہ رہتا چلے گی. گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ صحابہ کیا ہیں، کس کو صحابی کہتے ہیں، چلائیں گے انشاءاللہ زندہ رہے تو. اور آپ کو بتائیں گے اہل بیت کس کو کہتے ہیں، چلائیں گے اس پر گفتگو انشاءاللہ. اور پھر یہ بتائیں گے کہ صحابیت کیا چاہتی ہے اور اہل بیت کیا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ. لیکن ابھی وعدہ ہے، ایک عنوان لیا ہے، یہ بھی جو ہے اہم دیکھ کر لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں، ہم راستے میں رہ رہے ہیں. جب بولتے ہیں تو راستے میں رہ جاتے ہیں، ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں. یہ پورا کر کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم، پھر اس کے نصیب میں وہ کرے گا. پھر دہراتے ہیں اس بات کو، ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز جان ہے. لیکن مومن کے نزدیک جان سے بھی زیادہ ایمان پیارا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا فاروق اعظم سے کہ فاروق تم مجھے کتنا چاہتے ہو. سنا ہوگا آپ نے، پھر یاد کر لو یہ سبق. بچے پچھلا بھی یاد کرتے ہیں، آموختہ پڑھی ہوئی چیز پھر یاد کرتے ہیں. آپ بھی آموختہ اپنا دیکھو. فاروق تم مجھے کتنا چاہتے ہیں، تو سچی بات ہی کہا حضور جان کو چھوڑ سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. پھر سینے فاروق پر سرکار نے ہاتھ پھیرا، اب سینہ کشادہ ہوا. یہ ہاتھ بھی کیا ہے، یہ بھی کشادگی کی کنجی ہے. سینے فاروق پر ہاتھ پھیرا، سینہ کشادہ ہوا کھل کر. کہنے لگے حضور اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہتا ہوں. فرمایا الان، اب ہوا، اب ایمان مکمل ہوا جب حضور کو اپنی جان سے بڑھ کے چاہے. اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے کہی ہے، بہت اچھے انداز میں کہی ہے. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سلطاب قدم شان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہی بات ہے نا. ہاں تھوڑا ڈگڈگی جیسی کھوپڑی ہلاؤ تربوز کی طرح سے. سیکھو، علم سیکھو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے. مال کمانا سیکھا اچھا اور سیکھ لو، ہمیشہ غلط. لیکن ایمان بچانے کی راہ سوچو، یہ پونجی جو ہے ضائع نہ ہونے پائے. اس کے لیے کوئی سوئس پوائنٹ نہیں ہے. تو اللہ ہی بچا لے گا اس کو. ایمان کے ڈاکو بہت نکل پڑے ہیں، نہیں چاہتے کہ آپ ایمان والے رہ جاؤ، اور آپ کو خبر بھی نہیں. ایمان بچاؤ. تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. جی صاحب، بس میں نے ابھی عزم کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا، آج بھی نہیں پہنچ سکا. بس آخری بات کہہ دیتا ہوں جو کہنے چلا تھا کہ قرآن جسے عقل والا کہتا ہے، اس میں وہ آدمی آ گیا کہ جو اللہ سے عہد کیا، وہ چاہے عہد الست ہو، الست بربکم والا، یا بندوں سے کوئی عہد کیا اس کو پورا کرو. اور جو مضبوط وعدہ کیا ہے آپ نے اس کو پورا کرو.
خدا سے کچھ وعدہ کیا ہے کہ مولا اگر ہو جائے تو میں ایسا کروں گا ایسا کروں، یا بندوں سے کیا ہے مضبوط وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو. اور وہ لوگ جو رشتے کو جوڑتے ہیں ٹوٹنے نہیں دیتے. ہمارے اندر جو ٹوٹ پھوٹ آئی ہے اسی وجہ سے رشتے داری کو ہم نے ہندی کے چندی کر ڈالا. اس پر گفتگو کرنی ہے مجھے. چلیے اللہ کہتا ہے رشتے کو جوڑو، رشتہ میرا بنایا ہوا تمہارا نہیں ہے. رشتہ تم نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا ہے. ہماری بنائی ہوئی چیز کو جوڑو، توڑو نہیں. تمہارا کھلونا نہیں ہے رشتہ، اس کو توڑ کے بیٹھو. ایسے لوگ ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ اللہ والے جو ہے علم والے جو ہے عقل والے جو ہے رشتے کو جوڑنے میں لگے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہاں برا حساب نہ ہو جائے. اللہ سب کا حساب اچھا کرے. یہاں تو حساب کتاب ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، اللہ وہاں بھی ٹھیک کرتے ہیں. وہ سب کو بچا لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.